اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، لکل شیء طہارۃ غسل، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے۔ وطہارت قلوب المؤمنین من الصدع الصلاۃ علیہ، اور مومنوں کے دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آداب زندگی پروگرام ہے، خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا اتاری مدنی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے صرف انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری کائنات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پیار کرنے والی ہے تو بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ اور کیا کہیں گے کہ کوئی جانوروں کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس سے یہ بھی ظاہر ہو کہ جانور بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کا اظہار کرنے والے ہیں۔ دیکھیں کہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے اور ظاہری پردہ فرمایا، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر دیکھا جائے تو حالانکہ اتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اگر دیکھا جائے تو غیر بھی یعنی غیر مسلم بھی یعنی کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں کوئی انقلاب لانے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غیر مسلم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ان گویا کہ یہ تنازعی نعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جی، وہ جس سے بھی اپنے نبی کی شان بیان کروا وہ قادر ہے، واہ واہ واہ، جو کہ اس کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ با اختیار ہے، وہ مالک و مختار ہے۔ سبحان اللہ۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ بس یہ نصیب کی بات ہے کہ ایمان، جی، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نعتیں پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے رخصت ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جب ہمارا آخری وقت ہے تو کلمہ طیبہ پڑھیں اور روح ہماری پرواز کر جائے قفس عنصری سے، آمین۔ تو چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار واقعات، انسان تو انسان، جانور بھی، ستون حنانہ کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، ستون حنانہ پہ اور بھی درختوں کے واقعات ہیں۔ آج ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ابو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح فرمایا تو آپ علیہ السلام نے مال غنیمت میں ایک سیاہ دراز گوش پایا، دراز گوش یعنی گدھا، یہ آپ نے پایا، اور وہ پابا زنجیر تھا، یعنی یہ کہ وہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا، وہ نبی تھے، سبحان اللہ۔ انسان تو انسان کیا، ہمارے آقا علیہ السلام تو جانوروں سے بھی کلام فرماتے، جی، درختوں سے بھی کلام فرماتے، خیر تو اس سے آپ نے کلام فرمایا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی میرا نام یزید بن شہاب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا فرمائے، اور ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کسی نے بھی سواری نہیں کی، صرف جو وہ نبی ہی نے نوازا ہے۔ تو میں توقع کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام مجھ پر سوار ہوں، اللہ اللہ۔ اس کی خواہش تھی، کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوائے جو ہے وہ میرے کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اگر دیکھا جائے تو چونکہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اب کوئی نبی بھی نہ رہا سوائے آپ کے، اور میں جو آپ علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس تھا، تو میں اسے جان بوجھ کر گرا دیتا، صحیح۔
وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارتا پیٹتا تھا، یعنی وہ دراز گوش سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا کہ بس اس کے اندر مجھے عربی الفاظ یاد آ رہا ہے میرا، اگر آپ اجازت دیں. ہاں کان یجیع بطنی ویضرب ظہری، وہ مجھے جو ہے وہ، یعنی گویا کہ یہ کہیں یہ حضور کی محبت میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آج سے تیرا نام یعفور ہے. سبحان اللہ. اچھا، پھر جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا اے یعفور، تو اس نے کہا لبیک. سبحان اللہ. راوی بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سواری فرمایا کرتے تھے، سبحان اور جب اس سے جب اترتے اور کچھ مقصود ہوتا، کسی کو بلوانا ہوتا تو اسے کسی کے پاس بھیج دیتے. اللہ. اب وہ یہ دراز گوش، یعنی یہ جو ہے نا وہ گدھا مبارک یہ جاتا اور جن کے یہاں بھیجتے ان کا جو ہے نا دروازہ یہ اپنی سر سے یہ وہ کھٹکھٹاتا اللہ اکبر. اور پھر اشارہ کرتا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس وہ صحابی حاضر ہو جاتے. قربان. اب یہ کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ظاہری ہوا اس دنیا سے، جب پردہ فرما گئے، تو یہی دراز گوش، یہی جو ہے یعفور جو ہے وہ ابو ہیشم بن طیبان کے کنویں پر آیا اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں، ان کے غم میں اس نے اپنی جان دے دی. اس کنویں میں اس نے اللہ اللہ. چھلانگ لگا لی اللہ اکبر. اور پھر ذرا مر گیا. اب چونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جانور ہے نا، جی یہ تو مکلف نہیں ہے، جی تو اس کے لیے ذرا خودکشی وغیرہ کوئی ہے ہی نہیں. ایسا ہی ہے. تو مگر یہ پتہ چلا کہ جانور بھی دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. قصوہ اونٹنی کا دیکھیں کہ وہ بھی بھوکی پیاسی رہ کر جو ہے وہ نبی کے غم میں بھوکی پیاسی رہی اور جان دے دی. جان دے دی اس نے. اللہ اکبر. جب جانور جان دے سکتا ہے، جب جانور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہم تو انسان اشرف المخلوقات ہیں. تو ہم تو کلمہ گو ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان کی سنتوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، سبحان اللہ. کہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت، جو تمہیں رسول عطا کریں وہ لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو وہ چھوڑ دو. تو ہم تو ظاہر ہے کہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، سبحان اللہ. ان کے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ کریم ہر لمحہ اپنے محمود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت میں اضافہ فرمائے. آمین آمین. مرحبا. ماشاء اللہ. کال شامل کرتے ہیں. جی. کاش میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرتا. یہ کہنا کیسا؟ جی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا اور ان پر ایمان لاتا، صحیح. یہ ورنہ تو ابو جہل اور بھی جو تو جو جنگ بدر میں مارے گئے، جی. اور بھی جو تو ابو لہب، ظاہر ہے کہ تھے تو اسی دور میں، مگر ایمان نہیں لائے. انہوں نے تو سب کچھ دیکھا بھی، پھر ایمان نہیں لائے. اس تمنا کرنے کو حرج نہیں ہے. خیر یہ بھی دور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ہے، سبحان اللہ. یہ میرا تیرا دور نہیں ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. سبحان اللہ. قیامت تک تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی. ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. واہ. سبحان اور جنت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے ظاہر ہے کہ مالک بنائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، جی. تو یہ دور بھی اور قیامت کے دن بھی واہ واہ. تو ہمارے آقا کا ہے. سبحان اللہ. بس اللہ کریم ہمیں ان کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی. کال. میرا سوال یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. آپ کا یہ فرمان آپ سے پہلے والے اولیاء کے لیے ہے یا صرف بعد والے اولیاء کے لیے یا سب کے لیے؟ کا جواب ارشاد فرما دیں. دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے وہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز تھے. تو ان کے بعد جو ہے وہ یہ غوثیت کبریٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تک ان کے پاس رہی غوثیت کبریٰ. صحیح. اچھا اب جو ہے وہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس غوثیت کبریٰ ہے. صحیح. نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام غوث
اور تمام قطب کے سردار، سربراہ ہیں، سردار ہیں. ٹھیک ہے. اور جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تب تک جو وہ یہ غوثیت کبریٰ کا منصب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہے گا. تو جو پہلے بھی ہیں وہ بھی اور بعد کے جو ہیں وہ بھی، ان سب پر ہمارا آقا سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قدم مبارک ہے. سبحان اللہ. مزیدار بات ہے حضور. ایک حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے. بالکل. آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسن کے جو ہے وہ شہزادے تھے، اور آپ کی امی جان حسینی سادات میں سے سیدہ ام الخیر فاطمہ. بالکل. اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئیں گے تو آپ بھی حسنی جانب سادات میں، طرفین ہوں گے. جی حسنی سید، حسنی سادات حسنی میں سے. سید، ہاں جی. بالکل. یعنی حضرت امام کہ ان کا حسن کی سلسلہ جو ہے نا وہ والد سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور مجتہد مطلق بھی ہوں گے سبحان اللہ. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی کال. میرا سوال یہ ہے کہ 11ویں شریف کی کیا حقیقت ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے پیر ہیں، تو یہ ان کے جو نا وصال کی تاریخ ہے. تو مسلمانوں کا ایک عرصے سے رہا ہے سلسلہ، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تقریباً دیکھا جائے تو ان کا عرس منایا جاتا ہے. تو 11ویں والے دن فاتحہ وغیرہ کی جاتی ہے، اور لوگ جو نا محافل کرتے ہیں، اس میں جو نا وہ بیانات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سیرت و بیان ہوتے ہیں غوث اعظم کی بھی، اور کچھ جو پند و نسائے ہوتے ہیں، اور پھر جو وصال ثواب کیا جاتا ہے. یہ 11ویں شریف ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ الکریم اسی پہ جو ہے وہ امیر سنت کی بھی یہ ترکیب ہوتی ہے کہ فرسٹ ربیع الثانی سے لے کر 11 ربیع الثانی تک مدنی مذاکرے ہوتے ہیں. ایک طرح سے بھی محفل ہے، دینی مجلس ہے. امیر سنت کا تو ہر مہینے 11ویں کا معمول ہے. ہر مہینے کے بھی 11ویں کا معمول ہے. ٹھیک ہے. جی کال شامل کرتے ہیں. آپ سے سوال ہے کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم ہے. اگر اوپر چھت ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا ضروری ہے؟ جی دیکھیں اس میں جو نا دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. مسند امام احمد میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو. اور نسائی شریف میں جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو. لہٰذا موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ چاہیے کہ دونوں حدیثوں پر عمل کر لیا جائے کہ اگر کھلی فضا میں بندہ وضو کر رہا ہے یا چھت پہ وضو کر رہا ہے تو اب جو آسمان کی طرف نظر کر لے یا اس حدیث پر عمل کر لے، اور ورنہ جو ہے وہ دوسری پہ عمل کر لے. بعض لوگ وضو کرتے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح کچھ لوگ کھانا کھانے کے دوران بھی کچھ نہ کچھ گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پر بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر کے بڑے جو ہیں وہ بعض اوقات منع کرتے ہیں کہ بھئی کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرتے. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں کھانا کھاتے وقت باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر اچھی بات ہو تو کی جائے گی بات. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک غیر مسلم قوم ہے، ان کے نزدیک کھانا کھانے کے دوران خاموش رہنا یہ عبادت ہے، تو ہم تو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف چلیں گے. ٹھیک ہے. ذکر اللہ کرتا ہے جیسے میرے سنت کا انداز ہے. بالکل ذکر اللہ کر لیں، سیدھی طرف سے لقمہ چبائے اور پھر پہلا لقمہ. ہاں جی، اور پھر اتباع سنت عمل کرتے ہوئے. اور دوسرا یہ کہ جیسے لقمہ لیا بسم اللہ، پھر یا واجد ہو، پھر یہ اتر گیا تو الحمدللہ کہے. سبحان اللہ، کیا بات. یہی لقمہ اگر اٹک جائے ہائے ہائے، تو بندہ دنیا سے چلا جائے، ایسی بات ہے. تو اس کے شکرانے میں الحمدللہ کہے. وضو کرتے ہوئے باتیں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ذکر اللہ کرے تو زیادہ اچھا ہے. کہ وہ ہے نا یا قادر اگر پڑھے گا تو اس میں یہ ہے کہ وہ اغوا وغیرہ سے بچ جائے گا. مرحبا، ماشاء اللہ. مگر یہ کہ یہ وہاں ذکر اذکار کر سکتا ہے کہ جہاں جو نا یہ وضو خانہ اس کا واش روم سے باہر ہو، یعنی جو کہ WC ایریا تو اس سے باہر ہو، WC اکوموڈیٹ ایریا سے باہر ہو، موضع نجاست سے باہر ہو. باہر عام مسجد کے وضو خانے پہ ہیں تو وہاں تو یہ مسئلہ ہی نہیں. گھر میں اگر وضو خانہ بنایا ہوا ہے تو آپ ایسے مشورہ دیں کہ گھر میں وضو خانہ بھی بنایا جائے. لوگ گھر میں اسٹور بناتے ہیں، کچن بناتے ہیں، بالکنی بناتے ہیں، ٹیرس بناتے ہیں. ٹیرس بالکنی ایک ہی بات ہے، بہرحال یہ اور بھی اس طرح سلسلہ کار ہوتا ہے. تو وضو خانہ بھی گھر پہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور پھر اس کی کیئر بھی ہونی چاہیے. یہ بھی دیکھا ہے بعض کا نہیں وضو خانہ استعمال ہو ہوتا نا، ہے لیکن استعمال ہو
صحیح، اس والوں کو تو کیئر ہوگی. ماشاء اللہ. مرحبا، کال شامل کرتے ہیں. تو وہ میرا سوال ہے، تیجے اور 40ویں میں مسجد کی اشیاء مثلاً بجلی، دریاں اور اسپیکر وغیرہ استعمال کرنا کیسا؟ جی حضور. دیکھیے اس میں یہی ہے کہ جیسا جہاں کا عرف ہے، جہاں کا رواج ہے، تو اس کے مطابق استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں جیسا اور جتنا عرف ہے تو اس کے مطابق حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں. میرا خلیفہ امیر السنت سے یہ سوال ہے، کیا قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے؟ جی ہاں بالکل، قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا. کیونکہ شروع اسلام میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جو ہے وہ قبروں کی زیارت سے روکا تھا، قبروں پہ جانے سے روکا تھا. اس میں حکمت تھی کہ چونکہ ابھی جی یہ نئے نئے بت پرستی سے جو ہے یہ لوٹے ہیں، آئے ہیں، تو پھر دوبارہ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا. سنو، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دل کو نرم کرتی، آنکھوں کو رلاتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. صحیح. ایک اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، پس تم ان کی زیارت کیا کرو کہ ان کی زیارت تمہاری بھلائی میں اضافہ کرے گی. ٹھیک ہے. قبرستان میں تو ہم نے دیکھا حضور، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ بیٹھے پتے کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، اور طرح طرح کی اور بھی، جیسے پنجاب ریجن ہے وہاں وہ ان کا اپنا ہی جو ہے وہ سٹائل ہے، یعنی وہ زمین پر ہی وہ ایک گیم ہے وہ بناتے ہیں اور پھر اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں، اور عجیب سا ایک ماحول ہوتا ہے. اور قبرستان میں جیسے کرکٹ میچ ہے وہ بھی یوں بعض اوقات قبرستان کی جگہ کے قریب ہی یہ بھی نظام چل رہا ہوتا ہے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھیں کہ تو نصیب کی بات ہے، بعضوں کا جو نا بندہ قبروں پر بھاگ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. بعضوں کا نا دل کھل جاتا ہے بعض لوگوں کا، اور یہی بندے جو بھاگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اکیلے نہیں رہیں گے کبھی بھی قبرستان میں. رات کو نہیں جائیں گے. رات کو اکیلے نہیں، ہاں بالکل رات کو نہیں جائیں گے یہ اکیلے. یہ جو بھی کھیلتے ہیں تو رات کو بھی اگر کھیلتے ہیں تو بجلی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہوگا، یوں کھیلتے ہوں گے. انہیں سے اکیلے رہ کے بتا دے. حالانکہ تو ظاہر ہے کہ ایک عبرت کا مقام ہے. بندہ اگر اس پہ غور کرے تو یہ کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی جانا ہے، منو مٹی تلے مجھے اس مٹی کے اندر اترنا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ مجھے میرے ہی عزیز مجھے اٹھا کے اندر چھوڑ دیں گے. تو جانا تو ہر ایک نے. اچھا یہ بھی کنفرم نہیں کہ اترنا ہے یا نہیں، تو یہ تو کنفرم ہے کہ مرنا ہے. بعض اوقات ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ بندہ ڈوب جاتا ہے کہیں، لاش نہیں ملتی، مچھلی کھا جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے نا کوئی درندہ کھا جاتا ہے. واقعات تو ملتے ہیں نا. تو بعض اوقات جو ہے وہ لاش کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، بعض اوقات جل جاتی ہے لاش. بالکل. گجرات کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. انلیگل امیگریشن کا معاملہ تھا، اور ڈینگی کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ جا رہے تھے. دو سگے بھائی تھے، ڈنکی کے ذریعے. تو یہ یہاں سے نکلے، فرار ہوئے، اور بارڈر کراس کرتے ہوئے غیر قانونی طریقے پر. پھر یہ سمندری سفر جب ان کا شروع ہوا تو ٹھنڈ کے دن تھے، اور ٹھنڈے سمندر میں ایک بھائی کو جو ہے نا وہ کھانسی شروع ہو گئی. دو بھائی تھے. اب کھانسی جب شروع ہوتی ہے تو پھر وہ آپ بولے میں اس کو روک لوں تو پھر رکتی نہیں ہے وہ. ہاں جی. اب اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہاں رکے وہ. اب رات کا وقت بھی ہے، وہ کھانس رہا ہے، تو وہ سمندر کا سناٹا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ شور پھیل رہا ہے. تو انہوں نے وہاں لوگوں نے بھائی کے سامنے اس کے بھائی کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا. اچھا اس کی کھانسی کی آواز سے جی پتہ نہ چلے سیکورٹی والوں کو. جی کوسٹ گارڈ ہے، جو بھی جو بھی وہاں گھوم رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، کچھ کسی بھی طریقے سے سینس کر لیں گے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے. تو بھائی کے سامنے اس کے بھائی کو سمندر میں. اللہ یہ فیکٹ بیسڈ ایکچوئل بات ہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا نا کہ کفن بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ بھی وہ بات جو تھی وہ یاد آ گئی. آپ دیکھیں یہ تو حال ہے. اس پر ویسے کیا تبصرہ فرمائیں گے آپ؟ چلیں اب بات چل ہی نکلی ہے. اس طریقے سے جو انلیگل امیگریشن ہے، یوں لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. پیسہ بھی حضور ٹھیک ٹھاک لگا رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے لگا رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسے، یعنی لاکھوں روپے خرچ کر کے
لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور اگر وہی لاکھوں روپے کا یہاں پر کوئی نظام بنا لیں تو ارننگ نظر تو آئے گی، آگے تو بلائنڈ ہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا. کیا کہیں گے آپ؟ اثر ہے کہ سیدھا سا اپنی جان، اب ایک تو ایک اپنے آپ کو ذلت و پیش کرنا ہے، جی اپنی جان خطرے میں ڈالنے سے شرع اجازت ہی نہیں ہے. اور اللہ کی پناہ، اچھا جب وہاں بندہ پہنچ بھی جاتا بالفعل تب بھی وہ ذلت ہی میں رہے گا، ایسا ہی. کون سا آزادانہ رہے گا، سر چھپاتا پڑے گا. اچھا پھر چلے پہنچ بھی گیا، اس کو کاغذات وغیرہ کوئی سنگ مل بھی گئے تب بھی یہاں نہیں آ سکتا، ماں مر جائے باپ مر جائے تب بھی نہیں آ سکتا، ایسی وہاں زندگی ملتا بھی نہیں ہے حضور وہاں، ملتا بھی نہیں واقعی. یوں ہم نے سنا ہوا ہے، شنیدن باتیں ہیں، اللہ کرے کبھی اس طرح کا نہ کبھی تجربہ ہو، نہ اس تجربے میں بنا کبھی آئے. تو ہم نے تو یہی لوگوں سے جو یعنی جنہوں نے یہ یوں بولیے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ باہر چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو کوئی جو ہے نا وہ سگریٹ لگانا تو کوئی ماچس جلا کے وہ نہیں کرے گا کہ یہ لو آپ جو ہے نا وہ سگریٹ پی لیں، آپ یہ کر لیں. یعنی یہ خود غرضی کا یہ لیول ہے، انتہائی لیول ہے. آپ بولیں کوئی آپ کو کھلاتا رہے پلاتا رہے، یعنی کوئی کماتا رہے اور آپ بیٹھ کے کھاتے رہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ گرتا رہے ملتا رہے، ایسے نہیں ہوگا. نہیں وہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا جو ملک ہے نا یہاں پھر بھی جو ہے نا ایک بھائی چارگی ہے، یہ سب کچھ ہے. ورنہ وہاں تو بالکل بندہ مر رہا ہے بیمار ہو کچھ بھی تو دوسرے کے بعد ٹائم نہیں ہے کہ پوچھے اس کی طبیعت. ایسا ہی ایسا ہی. ماں اگر اسپتال میں تو اسپتال میں، تو بیٹا اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، یا بیٹا اگر اسپتال میں تو اسپتال میں، دیگر جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. سوچتے ہیں اس میں یہ نا کہ بڑی کرنسی آئے گی، بڑی مطلب پیسے یہاں مطلب ایک کمائیں گے تو یہ ادھر آ کے 300 350 ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، حالات بدل جائیں گے، گھر بن جائیں گے، کوٹھی بن جائے گی، کاریں بن جائیں گی، بچے سنور جائیں گے اپنے. چلو کوئی نہیں، تھوڑا رسک جو ہے وہ لے لیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں رسک تو نہیں لینا چاہیے. اب یہ تو کنفرم ہی نہیں ہے کہ بندہ وہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا. اچھا موت بر حق ہے. ایسا ہی. اچھا اب جو اتنا خرچہ ہے، اچھا بعض لوگ قرض لے کر جاتے ہیں اس طرح کہ ہم چلو ہم قرض ادا کر لیں گے، قرض بیچیں گے، زیور بیچیں گے، ہاں یہ سارا کر کے پھر جاتے ہیں، سارے ہاتھ پاؤں کٹوا کے جاتے ہیں، پھر نہ وہاں پہنچ نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے. بندے کو چاہیے یہیں رہے اور کم پر راضی رہے، قناعت اختیار کرے. اللہ کریم مسبب الاسباب ہے، وہ رزق دینے والا ہے. اچھا یہاں سے کتنے گئے اس طرح، وہاں لوگ کتنے ہیں؟ اکثریت تو یہی ہے نا پاکستان میں کہ سب بھوکے مر رہے ہیں. نہیں نا، حالانکہ اتنی مہنگائی کا دور ہے پھر تو وہ لوگ بھوکے تو نہیں مر رہے نا، الحمدللہ جی رہے ہیں، سب کچھ الحمدللہ مل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے. تو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. حالات تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج کچھ اس طرح کے حالات ہیں، انشاءاللہ اور کریں اچھے دن بھی آ جائیں گے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے پوری دنیا میں ہانگ کانگ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. اللہ دنیا میں پیٹرول سب سے زیادہ مہنگا وہی ہے ہانگ کانگ میں. رہائش بھی سب سے زیادہ مہنگی. روٹی بھی سمجھے کہ ایک روٹی جو نا اپنے پاکستانی تقریباً دیکھا جائے تو 500-600 روپے کی ہوگی. یا اللہ اتنی مہنگائی ہے وہاں. اللہ رحمت فرمائے. آمین. سیدی مجھے زمانہ طالب علمی کی ایک بات یاد آ گئی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جامعہ الہند میں پڑھتا تھا. وزیر آباد سے میں ٹرین پر بیٹھا، ٹرین لاہور اسٹیشن پر آ کر کے رکی اور لاہور اسٹیشن پر ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا جو 3 بچوں کو الوداع کہنے کے لیے آیا تھا. تو ان کو دیکھ کر کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں یہاں لوگ، یہ ان بچوں کو الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ ان کی جو سیٹ تھی وہ اسی ڈبے میں تھی جس میں میں تھا. سفر شروع ہوا، چلتا رہا تو حیدرآباد کے قریب آ کر ان کے ساتھ کوئی تھوڑی یعنی بات چیت جو ہے وہ ہو گئی اور ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کراچی جو ہے وہ جائیں گے اور اس طرح سے ہم آگے جو ہے وہ بیرون ملک جا رہے ہیں. یعنی وہ پنجابی میں، پنجاب کے نارووال کے لوگ تھے. تو اسی بار چلے ہیں. تو ٹرین پہنچ گئی کراچی، لوگ ٹرین سے نیچے اتر گئے. میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ سائڈ پر کھڑے کسی کو فون کر رہے ہیں اور فون لگ نہیں رہا. یعنی فون یہ کر رہے ہیں اور فون مل نہیں رہا، ریسیو نہیں ہو رہا ہوگا سامنے والے کا، ریسیو نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ہوگا سامنے والے جی. یعنی وہ فون ان کا جیسے آپ نے ریسیو نہیں ہو رہا. انہوں نے، میں نے بھانپ لیا کہ یہ پریشان ہے، کیونکہ میں بھی جب پہلی مرتبہ کراچی آیا تھا تو مجھے بھی ایک تجربہ تھا کہ جب آپ الگ نئے شہر میں جاتے ہیں تو پھر کیسا ہوتا ہے. تو میں نے ان کی پریشانی بھانپ لی. تو میں نے انہیں کہا کہ خیر ہے نمبر نہیں ملتا پیا تھے. میں کی نمبر بتایا، نمبر ان کا میں نے ملایا
تو وہ اس بندے نے میرے نمبر سے کال اٹھا لی. میں نے کہا یہ تھوڑے بندے آئے نہیں تھے کھلوتے نہیں تھے, یہ انہوں نے بلوچ کالونی بھیج دو. انہوں نے مجھے کہا ان کو بلوچ کالونی بھیج دیں. میں ہاں بلوچ کالونی کوئی مطلب کوئی آپ مجھے کوئی جگہ بتائیں, کوئی دکان میں ان کو بتاؤں, کوئی نام ایڈریس کچھ بتائیں جہاں پر آ کے آپ کو رابطہ کر لیں. تو اسی بلوچ کالونی کال دو اگر آپ ہی بھیج لیں گے, یعنی آپ ان کو بلوچ کالونی بھیج دیں, آگے ہم کیا کر لیں گے خود جو ہے وہ دیکھ لیں گے. میں نے ایسا ان سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے تھے آپ نے بیرون ملک جانا, تو آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ وغیرہ ہیں آپ کے؟ ڈاکیومنٹ بھی نہیں ہے. پاسپورٹ ہے, پاسپورٹ بھی نہیں ہے. ٹکٹ ہے, ٹکٹ بھی نہیں ہے. اے ساڈا بندہ ہے جی, یعنی یہ بندہ ہے جس سے ہم رابطے میں ہیں, جو ہمارا کام جو ہے وہ کر رہا ہے, اور وہ ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ ہے. تو آخری بات جو تھی وہ یہ تھی, مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ فراڈ ہو گیا, ہو چکا. ہاں جی, مجھے انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ تسی سانو وہ گڈی دسو جی سانو بلوچ کالونی لے جائے, یعنی وہ بتائیں جو ہمیں ابھی مایوس نہیں ہوئے تھے, بلوچ پل پر جو ہے وہ لے جائیں. تو بہرحال پھر وہ وہاں سے نکلے. اب ان کا بیچاروں کا کیا بنا کیا نہیں بنا. ان میں سے ایک وہ پیچھے بیچارہ اپنے وہ گھر پر فون کر رہا تھا, اور وہ ان کو بتا رہا تھا, اور تقریباً رونے ہی والا تھا. رو تو نہیں رہا تھا لیکن رونے ہی والا تھا. تو یہ صورتحال, یعنی یہ ان کو کیا لالچ دے کر, کیا سہانے خواب دکھا کر وہ پورے گھرانہ الوداع کہنے کے لیے اسٹیشن پر بھی آیا, اور یہاں کراچی میں آ کے وہ بیچارے در بدر ہو گئے. پتہ نہیں ان کے پاس واپس جانے کا کرایہ بھی تھا یا نہیں تھا, کیا تھا کیا بنا یہ مجھے نہیں پتا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اللہ کریم رحم فرمائے, اللہ کریم خیر فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. چونکہ ایسے معاملوں میں فراڈیت تو یہ تو ہوتا ہی ہے جی. خیر اگر فراڈ یا نہ بھی ہو, جینولی بندہ ہونا, تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ جتنی رقم جتنے پیسے باہر جانے پر لگائے ہیں نا, جو آپ خرچ کر رہے ہیں, اسی رقم سے یہی کاروبار کر لیں. اللہ برکت دینے والا ہے. اگرچہ کہ تھوڑا سا ہی ملے اسی پر راضی رہیں, اور اپنی عزت کی زندگی گزاریں, اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزاریں, اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزاریں, اپنی اولاد کے ساتھ زندگی گزاریں. سبحان اللہ. اور دور رہ کے کیا کریں گے؟ جی. عبادات, ایمانیات, عقائد سب کا یہاں تحفظ ہے. سبحان اللہ. اور پھر میرے سرکار ماں باپ کی خدمت کا بھی یہاں موقع ہے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اور پھر میرے حضور ساری زندگی کم ہی انکم ارننگ رہے گی ایسا بھی تو نہیں ہے نا جی. اللہ مہربان ہے, وہ مطلب بندے نے کام شروع کیا ہے, اللہ مہربانی فرمائے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. نہیں ہم نے تو وہاں دیکھا ہے نا, جو سنا ہے نا, وہاں جانا ہوا ہے نا, وہ کس طرح وہ پتہ چلے کیسے رہتے ہیں. کہ یعنی جو آفیشلی جو گیا اس کی بات کر رہا ہوں, یعنی جو لیگل گیا ہے, جو لیگل گیا اس کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح رہتے ہیں. چونکہ ان کو تو یہاں پیسے یہاں بھیجنے, اب وہاں رہا اس طرح جاتا ہے جیسے جو نا یہ 1 2 3 4 5 یا 4 یوں بیڈ ہیں. اب جو بھی ہے اس کا کمرہ یہی بیڈ ہے. یہ سب نے موبائل بھی یہیں رکھنا ہے, پیسے بھی یہیں رکھنا ہے, قیمتی سامان بھی اسی پہ رکھنا ہے. جو اوپر والا ہے اس کے موجے جو اچھا جو نا اس بیڈ کے نیچے بھی جو نا وہ بھی سمجھے اس کا بھی کرایہ ہے. اللہ جیسے یہ بیڈ ہے نا اس کے نیچے اس کا بھی کرایہ, اس کے بعد یہی اس کی دنیا ہے. اللہ. کیونکہ پیسے بچا کے وہاں بھیجنے ہیں نا پاکستان, تو یوں زندگی گزاری جاتی ہے. یوں بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو بندہ یہاں رہے, اپنے والدین کے ساتھ رہے, اپنی اولاد کے ساتھ رہے, اور نیکیوں بھری یہاں زندگی گزارے. پنجابی میں ایک سینگ ہے حضور, اگر آپ فرمائے تو میں عرض کروں. وہ کہتے ہیں کہ رکھی سکھی کھا تے ٹھنڈا پانی پی تے ویخ پرائی چوپڑی نہ للچاویں جی. یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ رکا سکھا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرو. دوسروں کے ترنے والے دیکھ رہے ہو اور ان کے پراٹھے دیکھ رہے ہو, ان کو دیکھ کے جی جو ہے وہ مت للچاؤ. تو اللہ ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے. خلیفہ امیر سنت نے زندگی گزارنے کے حوالے سے بالخصوص اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے, اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر طرح کی جو انلیگل پریکٹسز ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ محمد. اخلاق اچھے ہوں, کردار ستھرا ہو, یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.